میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، کبھی سوچا ہے کہ شیطان کبھی بھی سیدھا گناہ کرنے کو نہیں کہتا؟ وہ ہمیشہ دھیرے دھیرے چپکے چپکے ایک سافٹ ٹریپ بچھاتا ہے، ایک ایسی راہ جہاں انسان سوچتا ہے میں تو کچھ برا نہیں کر رہی، اور دھیرے دھیرے وہی راستہ اسے اللہ سے دور لے جاتا ہے۔ یہی تو شیطان کا سائلنٹ ٹریپ ہے۔ وہ تمہیں کبھی زور سے نہیں کھینچتا، وہ بس تمہارے دل کے اندر ایک وسوسہ ڈال دیتا ہے، ایک چھوٹی سی سوچ، ایک چھوٹی سی لیزینس، اسی سے انسان کا سفر اللہ سے دوری کی طرف شروع ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا، اور شیطان کے راستوں پر نہ چلو، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ سبحان اللہ، اللہ نے گناہ مت کرو نہیں کہا، بلکہ کہا شیطان کے راستوں پر مت چلو، یعنی گناہ شروع ہوتا ہے شیطان کے راستے سے، اور انسان تب تباہ ہوتا ہے جب وہ سمجھتا ہی نہیں کہ وہ راستے پر چل رہا ہے۔ شیطان کبھی سیدھا شرک، زنا یا گناہ نہیں کہتا، وہ بس ایک تمہیں چھوٹی سی عادت، ایک چھوٹی سی دیر، ایک چھوٹی سی لیزینس اور ایک چھوٹی سی غلط سوچ دے دیتا ہے، اور پھر دیکھتا رہتا ہے کہ تم اپنے آپ تباہ ہو جاتے ہو۔ ایک بار ایک مومن نے کہا، گناہ کبھی ایک دم سے نہیں ہوتا، وہ ہمیشہ ایک نظر سے شروع ہوتا ہے۔ پہلے ایک نظر حرام چیز پر پڑتی ہے، پھر ایک سوچ ابھرتی ہے، پھر ایک بات ہوتی ہے، اور پھر دھیرے دھیرے دل گناہ کو جسٹیفائی کرنے لگتا ہے۔ اسی کو قرآن نے کہا، اور شیطان ان کے اعمال کو ان کے لیے خوبصورت بنا دیتا ہے۔ شیطان کا سب سے بڑا ویپن ہے ٹو میک سن لک بیوٹیفل۔ وہ تمہیں یہ محسوس ہی نہیں ہونے دیتا کہ تم غلط کر رہے ہو۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، میں ہر اس راستے سے بچتا ہوں جہاں شیطان چل سکتا ہے۔ ایک بار کسی نے ان سے پوچھا، آپ اتنا خوف کیوں رکھتے ہیں؟ انہوں نے کہا، کیونکہ میں جانتا ہوں شیطان کبھی بھی ایک دفعہ نہیں گراتا، وہ پہلے دل کے آس پاس گھومتا ہے اور پھر ایک چانس دیکھتا ہے۔ سبحان اللہ، صحابہ جانتے تھے شیطان کا ٹریپ سلو پوائزن جیسا ہے، پہلے چھوٹا لگتا ہے، پھر زندگی بھر کا نقصان بن جاتا ہے۔ سوچئے ایک لڑکی کا حال، وہ کہتی ہے بس ایک میسج تھا، دوستی میں کیا برائی ہے؟ پھر دھیرے دھیرے باتیں بڑھتی گئی، مسکراہٹ، فیلنگز، اٹیچمنٹ، اور وہ سمجھتی بھی نہیں کہ کب اس کا دل اللہ کے ذکر سے ہٹ کر کسی انسان کے حوالے ہو گیا۔ یہی شیطان کا سائلنٹ ٹریپ ہے، وہ تمہیں ہمیشہ ایک انوسنٹ سٹارٹ دیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شیطان انسان کے دل کے آس پاس گھومتا ہے، اور جب بندہ اللہ کا ذکر کرتا ہے تو وہ پیچھے ہٹ جاتا ہے۔ سبحان اللہ، یعنی اگر ہم اپنے دل کو اللہ کے ذکر سے محفوظ رکھیں تو شیطان کے پاس کوئی راستہ نہیں بچتا، لیکن اگر ہم نے ذکر چھوڑ دیا تو شیطان دل میں اپنا گھر بنا لیتا ہے۔ آج ہم اپنی زندگی میں دیکھیں کیسے شیطان نے نارمل چیزوں کے ذریعے ہمیں اللہ سے دور کیا ہے۔ ایک دن نماز نہیں پڑھنے سے کیا ہوگا؟ تھوڑا میوزک سن لو، سٹریس دور ہو جائے گا۔ بس ایک بار حرام دیکھ لوں، پھر نہیں دیکھوں گی، میں تو صرف چیٹ کر رہی ہوں، اس میں کیا برائی ہے؟ اور دھیرے دھیرے وہ دل جو پہلے نور سے بھرا تھا، وہ دھیرے دھیرے اندھیروں کا آشیانہ بن جاتا ہے۔ شیطان تمہارا سب سے بڑا دشمن ہے، لیکن وہ کبھی تم سے جھگڑتا نہیں، وہ بس تمہیں سمجھا دیتا ہے تم ٹھیک ہو، اور جب تمہیں لگنے لگتا ہے کہ تم غلط نہیں ہو، سمجھ لو کہ تم اس کے جال میں گر چکے ہو۔ میری بہنوں، شیطان کا سب سے خطرناک سلسلہ یہ ہے کہ وہ تمہیں تب تباہ کرتا ہے جب تمہیں لگتا ہے کہ تم سیف ہو۔ اس کا گیم نازک ہوتا ہے، وہ تمہارے انٹینشن کو چینج نہیں کرتا، وہ تمہارے ڈائریکشن کو تھوڑا ٹویسٹ کرتا ہے، اور تمہیں سمجھ بھی نہیں آتا کہ تم اللہ کی راہ سے کتنا دور چلے جا رہے ہو۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا، اور میں انہیں ضرور گمراہ کروں گا اور انہیں ضرور خواہشوں میں الجھا دوں گا۔ شیطان نے اللہ کے سامنے وعدہ کیا کہ وہ انسان کو نفرت نہیں، خواہش کے ذریعے گمراہ کرے گا، کیونکہ نفرت تو ہر کوئی پہچان لیتا ہے، لیکن خواہش، ڈیزائر، حرام کے کام کو حلال بنا دیتی ہے۔ سوچئے ایک بندہ کہتا ہے، میں صرف ہیلپ کر رہا ہوں اس لڑکی کی، لیکن اس ہیلپ میں وقت گزرتا جاتا ہے، فیلنگ بدلتی ہے، دل میں ایک کنیکشن پیدا ہوتا ہے، اور وہ بندہ سمجھتا بھی نہیں کہ وہ ہیلپ میں نہیں، حرام کے ٹریپ میں گر گیا ہے۔
یہی وہ سائلنٹ اٹیک ہے جس میں شیطان کامیاب ہوتا ہے۔ وہ کبھی ڈائریکٹلی نہیں کہتا گناہ کر، وہ کہتا ہے بس بات کر لو، نیت صاف ہے، اور پھر تمہارا دل دھوکہ کھاتا ہے۔ پہلے نیت صاف ہوتی ہے، پھر دل صاف نہیں رہتا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا حال تھا کہ وہ کہتے تھے میں اپنے دل کا ہر خیال کا حساب رکھتا ہوں تاکہ شیطان اس میں راستہ نہ بنا لے۔ سبحان اللہ، وہ اپنی زندگی کے ہر عمل میں اللہ کو یاد کرتے تھے کیونکہ انہیں معلوم تھا شیطان کا سب سے بڑا گھر دل میں بنتا ہے۔ جب دل اللہ سے غافل ہو جاتا ہے تو شیطان اس میں اپنا وسوسہ ڈال دیتا ہے اور اس کے بعد انسان کا روحانی کنیکشن کمزور ہونے لگتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شیطان انسان کے دل کے قریب بیٹھتا ہے، جب بندہ اللہ کا ذکر کرتا ہے تو وہ پیچھے ہٹ جاتا ہے، اور جب بندہ غلطی کرتا ہے تو وہ دل کے پاس آ جاتا ہے۔ سبحان اللہ، یعنی شیطان کا ٹریپ کوئی دور کی بات نہیں، وہ تمہارے اندر چل رہا ہوتا ہے اور تمہیں ہر روز ٹیسٹ کرتا ہے کہ تم ذکر میں سٹرونگ ہو یا غفلت میں کمزور۔ سوچیے، ایک لڑکا، رات کا وقت ہے، موبائل ہاتھ میں ہے، اسکرین چمک رہی ہے، دنیا سو گئی ہے، اس کے اندر ایک آواز اٹھتی ہے دیکھ لو بس ایک بار، اور ایک اور آواز کہتی ہے نہیں، اللہ دیکھ رہا ہے۔ یہی اصلی جنگ ہے، نفس اور روح کی جنگ، اور شیطان ہمیشہ نفس کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے کیونکہ اسے پتا ہے اگر نفس جیت گیا تو روح ہار گئی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا اور جو لوگ رحمان کے ذکر سے غافل ہوتے ہیں ان کے ساتھ ہم ایک شیطان لگا دیتے ہیں جو ان کا ساتھی بن جاتا ہے۔ یہ آیت دل کو ہلا دیتی ہے کیونکہ اس میں اللہ کہہ رہا ہے کہ اگر تم ذکر سے دور ہوئے تو شیطان تمہارا دوست بن جائے گا، اور جب شیطان دوست بن جائے تو انسان اپنے دشمن کو اپنا رہنما سمجھنے لگتا ہے۔ کبھی نوٹس کیا ہے جب تم اللہ کے قریب آنے لگتے ہو تو ایک عجیب سی سستی، ایک تھکن، ایک ڈسٹریکشن آ جاتی ہے۔ یہ شیطان کا سائلنٹ سگنل ہوتا ہے۔ تہجد کا وقت ہوتا ہے، دل کہتا ہے تھوڑا سو لوں، قرآن کھولتے ہو، فون بجتا ہے، دعا میں دل لگتا ہے، خیال آتے ہیں، نماز میں ہو، وسوسہ آتا ہے۔ یہ سب چھوٹی چھوٹی تھریڈز ہے جس سے شیطان تمہیں کھینچتا ہے۔ وہ تمہیں گراتا نہیں، وہ بس تمہارا دھیان توڑتا ہے، اور جب تمہارا فوکس اللہ سے ہٹ گیا تو سمجھ لو ٹریپ لگ گیا۔ سوچئے، ایک تالاب میں پانی ہے اور پانی میں چھوٹی چھوٹی لہریں۔ جب پانی شانت ہوتا ہے تو تم آسمان کا عکس دیکھ سکتے ہو، وہ آسمان اللہ کا نور ہے، لیکن جب پانی ہلا دیا جاتا ہے تو وہ ریفلیکشن غائب ہو جاتا ہے۔ بس یہی ہوتا ہے جب شیطان تمہیں ڈسٹریکٹ کرتا ہے، وہ تمہارے دل کے پانی کو ہلا دیتا ہے تاکہ تم اپنے رب کا نور دیکھ ہی نہ سکو۔ میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، شیطان کا جال سب سے مضبوط تب ہوتا ہے جب انسان خود سمجھتا ہے اب میرے لیے واپس لوٹنا مشکل ہے۔ لیکن یاد رکھو، شیطان تمہیں صرف اللہ سے دور کر سکتا ہے، لیکن اللہ سے دوری کبھی پرماننٹ نہیں ہوتی۔ ایک سجدہ، ایک آنسو، ایک استغفار اور پورا جال ٹوٹ جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا اور جو لوگ غلطی کر بیٹھے ہیں پھر اپنے گناہ کو یاد کرتے ہیں اور معافی مانگتے ہیں، اللہ انہیں معاف کر دیتا ہے۔ سبحان اللہ، یہ آیت ایک زندہ دلیل ہے کہ چاہے تم کتنے بھی دور چلے گئے ہو، شیطان کے ٹریپ سے نکلنا صرف ایک توبہ کی دوری پر ہے۔ سب سے پہلا قدم ہے پہچان۔ شیطان ہمیشہ تمہیں کنفیوز کرتا ہے، وہ کہتا ہے یہ تو چھوٹی بات ہے، ہر کوئی کرتا ہے، لیکن ایک مومن کا دل ان باتوں پر کانپ اٹھتا ہے جو اسے اللہ سے دور لے جائے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا وسوسہ ایک چنگاری ہے، اگر اسے بجھا دیا جائے تو دل میں نور رہتا ہے، لیکن اگر اسے ہوا دی جائے تو وہ دل جلا دیتی ہے۔ یعنی پہلے خیال کو روکو ورنہ وہ عمل بن جاتا ہے۔ شیطان ہمیشہ تمہیں ان چیزوں کے ذریعے اٹریکٹ کرتا ہے جہاں تم کمزور ہو۔ کسی کے لیے وہ فون ہے جہاں سے شیطان اپنا وسوسہ بھیجتا ہے، کسی کے لیے میوزک جو اس کے دل کے سکون کو دھیرے دھیرے چرا لیتا ہے، کسی کے لیے حرام اٹیچمنٹ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عقل مند وہ ہے جو اپنے نفس کا محاسبہ کرے اور موت کے بعد کے لیے عمل کرے، یعنی اپنا ٹریگرز پہ غور کرو۔ ہر وہ جگہ، ہر وہ عادت جہاں تمہارا دل اللہ سے
بھٹکتا ہے، وہ شیطان کا دروازہ ہے، اسے بند کرو ورنہ وہ دل میں داخل ہو جائے گا۔ قرآن شریف صرف پڑھنے کی کتاب نہیں، یہ پروٹیکشن شیلڈ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شیطان اس گھر سے بھاگ جاتا ہے جہاں سورہ البقرہ پڑھی جاتی ہے۔ سبحان اللہ، جہاں قرآن ہوتا ہے وہاں شیطان کا کوئی زور نہیں، لیکن ہم نے قرآن کو سیلف پہ رکھ دیا اور اپنے دل خالی چھوڑ دیے، اور پھر ہم حیران ہوتے ہیں دل میں سکون کیوں نہیں۔ اپنے دل کو قرآن سے بھر لو، جتنی زیادہ اللہ کی باتیں تم سنو گے اتنا کم شیطان کے فسانے تمہیں افیکٹ کریں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو بندہ صبح اور شام 100 دفعہ لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے اس کے آس پاس سے شیطان کو دور کر دیا جاتا ہے۔ ذکر صرف لفظوں کا عمل نہیں، یہ دل کا ارمور ہے۔ ذکر کے بغیر دل بے چین ہوتا ہے اور شیطان اسے سب سے پہلے اٹیک کرتا ہے، لیکن جب دل میں ذکر ہو تو شیطان اس کے پاس آنے سے پہلے جل جاتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا، میں جب بھی گناہ کے پاس گیا تو مجھے ایک آواز نے روک دیا، اور وہ آواز میرے دل میں اللہ کا خوف تھا۔ انہوں نے کہا، جو دل میں اللہ کا خوف پیدا کر لیتا ہے وہ شیطان کا سب سے بڑا دشمن بن جاتا ہے۔ یعنی شیطان صرف ان سے ڈرتا ہے جن کے دل میں اللہ کی محبت اور خوف دونوں ہوتے ہیں۔ آج ہم اپنی اسکرینز کے ذریعے اپنی روح بیچ رہے ہیں۔ وہ نظر، وہ لفظ، وہ دوستی جو کبھی عبادت تھی آج فتنہ بن گئی، اور ہم سمجھتے ہیں کہ یہ تو نارمل ہے، لیکن یاد رکھو شیطان سب سے پہلے نارمل کو ہی حرام بناتا ہے۔ اس نے حرام کو کبھی حرام کے روپ میں نہیں دکھایا، اس نے اسے فن، کنیکشن، فریڈم بنا کر دکھایا، اور لوگ گرتے گئے چپکے سے بنا آواز کے ایک سائلنٹ ٹریپ میں۔ میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، زندگی میں کبھی ایسا لگے کہ تم گر گئے ہو، کہ تمہارے دل میں نور نہیں رہا، کہ تمہارے اعمال اللہ کے قریب نہیں لے جا رہے، تو سمجھ لو کہ شیطان نے تمہیں دھوکہ دیا ہے، لیکن اللہ تمہیں چھوڑتا نہیں۔ شیطان کا کام صرف گرانا ہے، لیکن اللہ کا کام اٹھانا ہے۔ جب تم اپنی روح میں گرد محسوس کرتے ہو، جب تمہارا دل توبہ کے لیے تڑپتا ہے، تو وہ پروف ہے کہ اللہ ابھی بھی تم سے محبت کرتا ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور جو لوگ میرے ذکر سے منہ موڑتے ہیں اس کی زندگی تنگ کر دی جاتی ہے۔ لیکن اسی قرآن میں اللہ نے یہ بھی فرمایا، اور جو میری طرف لوٹ آتا ہے میں اس کے دل کو سکون دے دیتا ہوں۔ سبحان اللہ، جتنی دوری شیطان لاتا ہے اتنا ہی قرب اللہ دے سکتا ہے۔ بس ایک قدم اٹھاؤ اور دیکھو کیسے اللہ تمہارے لیے ہزاروں راستے کھول دیتا ہے۔ دنیا کے لوگ کہتے ہیں اپنی مرضی سے جینا آزادی ہے، لیکن سچ تو یہ ہے کہ اپنے رب کی مرضی میں جینا ہی اصلی آزادی ہے۔ گناہ کا راستہ ہمیشہ میٹھا لگتا ہے شروع میں، لیکن اس کا انجام ہمیشہ زہر ہوتا ہے، اور عبادت کا راستہ کبھی کبھی مشکل لگتا ہے، لیکن اس کا انجام ہمیشہ نور ہوتا ہے۔ ایک مومن اگر دنیا سے اپنی نظر ہٹا کر اپنے رب کی طرف دیکھنا سیکھ لے تو دنیا کا سب جادو بے اثر ہو جاتا ہے۔ شیطان تمہیں دنیا دکھاتا ہے اور اللہ تمہیں جنت کا وعدہ کرتا ہے۔ اب فیصلہ تمہارے ہاتھ میں ہے۔ تم ایک چھوٹی سی خوشی کے لیے اپنی آباد خوشی کھونا چاہتے ہو، یا ایک سجدے میں رو کر پوری دنیا کا سکون پانا چاہتے ہو؟ اگر تمہیں لگتا ہے کہ تم شیطان کے ٹریپ میں پھنس چکے ہو تو رکو، سانس لو اور ایک سجدہ کر دو۔ وہ سجدہ تمہارا تعلق اللہ سے دوبارہ جوڑ دے گا۔ جب تم رات کے وقت اٹھ کر کہتی ہو یا اللہ میں تھک گئی ہوں، تو وہ جواب دیتا ہے میں یہاں ہوں۔ جب تم غم میں روتی ہو تو وہ کہتا ہے میں تیرے دل کا حال جانتا ہوں۔ جب تم اس کے سامنے سجدہ کرتی ہو تو وہ کہتا ہے میں تجھے معاف کر چکا ہوں۔ یا اللہ مجھے ہر اس راستے سے بچا جہاں شیطان مجھے دھیرے سے پھنساتا ہے۔ میرے دل کو اپنے ذکر سے زندہ کر اور میری روح کو گناہ کے بوجھ سے آزاد کر۔ یا اللہ جب بھی میں کمزور پڑ جاؤں تو اپنی رحمت سے مجھے اٹھنے کی طاقت دے۔ میرے دل کو اپنے نور سے روشن کر اور مجھے ان لوگوں میں شامل کر جو ہر غم میں بھی تیرا نام نہیں بھولتے۔ آمین ثم آمین۔ Don't forget to like, share, and subscribe.